أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. پہنچیں گے. افغیر اللہ، کیا اللہ تعالی کو چھوڑ کر اب سوائے اللہ کے ابتغی میں چاہوں حکمن منصف کروں کسی اور کو، اللہ کو چھوڑ دوں اور کسی اور کو میں اپنا منصف بنا لوں، کسی اور کے پاس اپنے فیصلے لے جاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی جب کفار مکہ مصالحت کی بہت سی تجویزیں لا رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ چیز طے کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا تم اس بات کا دعویٰ رکھتے ہو کہ تم پہ وحی آتی ہے اور اللہ تعالی نے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، اور ایک اور قوم بھی یہی کہتی ہے، یہودی. تو ایسا کرتے ہیں ہم اور تم مل کے یہودیوں کے پاس چلتے ہیں اور یہودی اس بات کو طے کر دیں کہ واقعی تمہاری نبوت ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیت نازل کی اور اللہ نے فرمایا اچھا ان سے کہیے افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو منصف بنا لوں، اللہ کو چھوڑ دوں جس نے مجھ پہ یہ چیزیں نازل کی ہیں، اور میں اپنی نبوت کا فیصلہ کسی اور سے کرانے لگ جاؤں والعیاذ باللہ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، انزلہ جس نے نازل کیا ہے، الیکم آپ پر، الکتاب اس قرآن کو. اللہ تعالی نے یہاں پر 8 صفات بیان کی ہیں قرآن کی، اور سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات ہے جس نے اس کو نازل کیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کروا لیں، حکم بنا لیں یہودی کو، اور اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، تو مطلب کیا نکلا کہ ہم اس کتاب کو حکم کیوں نہ بنائیں، ہم اس کتاب کی کیوں نہ بات مانیں. تم جس یہودی کا ذکر کرتے ہو کہ ان کو خدا نے کتاب دی ہے، خود خدا نے مجھے کتاب نہیں دی، اور اللہ نے ایسی کتاب دی ہے کہ انزلہ. سب سے پہلی بات یہ کہی ہے اللہ تعالی نے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے. اس کتاب کی خصوصیات میں سے ہے کہ انزلہ، خدا نے نازل کیا ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. انجیل جو صرف روایات کا مجموعہ ہے، اور خود اہل انجیل بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انجیل نہیں ہے جو اللہ تعالی نے اس پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، بلکہ ان کے بعد مرتب ہوئی ہے. یہ کتاب تو ایسی چیز نہیں، اسے یقیناً اللہ ہی نے نازل کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ الیکم، آپ کی طرف نازل کیا ہے. میری زندگی تمہارے سامنے ہے ساری، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے مجھے کبھی دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو جو انسانوں کے بارے میں اتنا محتاط ہو کہ جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، اور 40 سال تم میں امین اور صادق ہونے کی حیثیت سے رہا ہو، کیا 40 سال کے بعد یک بہ یک اللہ پر جھوٹ باندھنے بیٹھ جائے گا؟ سوچو تو صحیح تم کیا کہتے. اسی لیے اللہ تعالی نے اسی بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ سورہ اعراف میں آگے بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں پوری زندگی اب تک کی تم میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ جس آدمی نے 40-50 برس کی زندگی میں کبھی تم لوگوں میں جھوٹ نہیں بولا، اب وہ اس عمر میں آ کے اللہ پر جھوٹ بولنے لگ جائے گا؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی ہے کہ الیکم، آپ جیسی ہستی پر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اور تیسری چیز یہ فرما دی کہ مفصلہ، اور اس کتاب کو اللہ نے بڑا واضح نازل کیا ہے، ایک ایک حکم بتایا ہے
حلت اور حرمت کے احکامات بتائے ہیں، بتایا ہے کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام، کون سی بات تمہیں کرنی ہے، کون سی بات تمہیں نہیں کرنی۔ اللہ نے واضح طور پر مفصلہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور تم نے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اس کی توحید، اس پر تم نے قائم رہنا ہے۔ اللہ کی توحید علم میں، اللہ کی توحید اختیارات میں، تصرف میں، یہ سب چیزیں تم نے ماننی۔ کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح نکاح کے معاملات کو صاف بتا دیا ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز جائز ہے۔ ذبیحے کے مسئلے میں خدا نے بتا دیا ہے، خدا کی کتاب نے، کہ ذبیحہ کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ یہ سب چیزیں اس کتاب میں اللہ نے نازل کی ہے۔ ہم اس کتاب کو حکم نہ بنائیں، ہم اس کتاب سے نہ پوچھیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ تین باتیں، والذین، اور اس کتاب کی سچائی اور اس کتاب کی عظمت کو دیکھو، وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، یعنی یہودی اور عیسائی جنہیں اس سے پہلے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں کہ انہو، اللہ کا یہ پیغام، یہ کتاب منزل، نازل کی گئی ہے، میرے رب کا، تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہودی سب جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے پاس جائیں، انہیں حکم بنا لیں۔ کیوں بنا لیں بھئی؟ وہ خود اس بات کے گواہ ہیں۔ یہ چوتھی تعریف ہے قرآن کی۔ اللہ نے کہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب اس سے پہلے دی تھی وہ سب جانتے ہیں کہ انہو منزل من ربک بالحق، تیرے پروردگار کے پاس سے نازل ہوئی ہے، اور کتاب بھی ایسی ہے کہ بالکل سچائی پر مبنی ہے، بالحق، حق کے ساتھ پروردگار کے پاس سے آئی ہے۔ یہ چیز ہے۔ چار تعریفیں ہو گئی۔ اب یہ فرمایا فلا تکونن، بس آپ ہرگز نہ ہوں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، آپ قطعاً شک نہ کیجیے۔ اس آیت کا مخاطب اگر مان لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں شک کر رہے تھے جو اللہ نے فرمایا کہ آپ شک نہ کیجیے گا، یا یہ کہ زیادہ محتاط الفاظ لے لیں تو کس چیز کے متعلق یہ گمان تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو جائے گا، لہذا اللہ نے پہلے سے ہی منع کر دیا کہ آپ شک نہ کیجیے گا۔ کس چیز کے متعلق کچھ خیال آتا ہے اس بارے میں کہ یہودی کھانا جائیں گے، شاید ان پہ واضح نہ ہوا، یہ ہے چیز۔ بالکل آپ بالکل اس میں شک نہ کریں، کیونکہ پیچھے سے بات یہی ہے نا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے آیا ہے، تو آپ ہرگز اس میں شک نہ ہوں کہ پتہ نہیں اہل کتاب کو پتہ بھی چلا ہے یا نہیں۔ ہے تو مکی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے نہیں، یہودیوں سے ملاقات ہوئی نہیں، تو ایک ذہن میں آتا ہی ہے کہ پتہ نہیں انہیں پتہ بھی چلا ہے یا نہیں، ان تک بات پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ سب جانتے ہیں، ہرگز آپ اس بات میں شک نہ کیجیے گا۔ چار چیزیں ہو گئیں۔